السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں آج ہم لوگ ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک جس کا نام ہے یونانی طب۔ یونانی طب میں آج ہم لوگ بات کریں گے، سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھیں گے، اس کے بعد یونان میں طب کی ابتدا کے بارے میں بات کریں گے، پھر ما قبل بقراط طب یونانی کی حیثیت یعنی بقراط سے پہلے طب یونانی کی کیا حیثیت تھی، اور طریقہ علاج دیکھیں گے طب یونانی کا، اور ما قبل بقراط مشہور اطباء یعنی بقراط سے پہلے جو مشہور اطباء تھے یونان میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے ما بعد بقراط طب یونانی کی حیثیت، اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے بقراط کے پیش کردہ اہم نظریات کے بارے میں، پھر نظریہ اخلاق دیکھیں گے، اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے نظریہ طبیعیت، اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے امور تشخیص یونانی میں کون کون سے ہیں، اور اصول علاج کے بارے میں بات کریں گے کہ یونانی پیتھی میں کیا اصول علاج تھے، یونان میں اصول علاج کیا تھے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یونانی طب یعنی گریک میڈیسن، اس کا تعارف دیکھیں گے ہم لوگ۔ تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کے تعلق سے دنیا کو ترقی عطا کرنے میں یونان یعنی گریک کا نمایاں کردار رہا ہے، خاص طور پر ما قبل مسیح یعنی عیسیٰ مسیح سے پہلے کا جو دور تھا جسے بیفور کرسٹ بولتے ہیں کے دور سے قبل کا ذکر ہے۔ یہ دور علوم و فنون کے لحاظ سے سنہرا دور تھا۔ اسی دوران مشہور و معروف فلسفی و طبیب بقراط جن کو ہپوکریٹس بولتے ہیں، جن کا دور تھا 377 سے 460 BC یعنی بیفور کرسٹ پیدا ہوا، جس نے فن طب کے تعلق سے ایک ایسی تحقیق یعنی ایک ایسی ریسرچ کو پیش کیا جو سابقہ یعنی پرانی روایات سے بالکل مختلف تھیں۔ بقراط سے قبل یعنی بقراط سے پہلے فن طب مذہبی عقائد اور جادو سحر جیسے توہمات پر مشتمل تھا۔ بقراط نے اپنے علم و تجربات و مشاہدات کی روشنی میں کچھ ایسی بنیادی نظریات قائم کیے یعنی کچھ ایسے بیسک کانسیپٹ قائم کیے جو کاذب علوم کی جگہ صادق علوم جیسے منطق و فلسفہ، علم کیمیا و طبعیات کی روشنی میں بدن انسان کی ساخت یعنی اسٹرکچر اور افعال یعنی فنکشن، حالات صحت و مرض، اسباب صحت و مرض یعنی صحت کے کیا کیا حالات ہیں اس کے بارے میں بات کی، اور مرض کے کیا کیا کنڈیشنز ہیں اس کے بارے میں بات کی، اور اسباب صحت و مرض کے بارے میں بتایا یعنی صحت کے کیا اسباب ہیں اور مرض کے کیا اسباب ہیں اس کے بارے میں بتایا، اصول و علاج کا طریقہ بتایا، اور بقراط کے پیش کردہ نظریات کو ابتدا میں بقراطی طب یعنی ہپوکریٹک میڈیسن کہا گیا۔ بعد میں آنے والے اطباء و فلاسفہ نے بقراط کے نظریات کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے اس میں مزید تحقیقات و ایجادات کیے، یعنی بقراط کے بعد جو کوئی بھی فزیشین اور جو کوئی بھی فلاسفر آئے انہوں نے بقراط کے نظریات کو، بقراط کے جو کانسیپٹ تھے اس کو صحیح بتایا، اور اس میں مزید ریسرچز کی اور اس کی نئی انوینشنز کی، جس کی بنیاد پر اس طب کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، یعنی ان ریسرچز اور ان انوینشنز کی بنیاد پر بیس پر اس طب کا دائرہ یعنی اس طب کا سرکل بہت بڑا ہو گیا، اور یونانی طب کے نام سے یعنی گریک میڈیسن کے نام سے مشہور ہوا، اور بقراط کی طبی کوششوں کی وجہ سے اس نے ابو طب یعنی فادر آف طب کے طور پر شہرت پائی۔ طب یونانی کی پوری تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، طب یونانی ما قبل بقراط یعنی بقراط سے پہلے طب یونانی کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا کنڈیشن تھی اس کے بارے میں بتایا جائے گا، اور دوسرا طب یونانی ما بعد بقراط یعنی بقراط کے بعد طب یونانی کی کیا کنڈیشن ہو گئی، کیا چیزیں اس میں ایڈ ہوئیں، کیا کانسیپٹ چینج ہوئے، یا کیا کیا نظریات بنے اس کے بارے میں اس میں بتایا جائے گا۔ یونانی طب کی ابتدا یعنی بگننگ آف میڈیسن ان گریک۔ اہل یونان کا عقیدہ ہے کہ اسقلیپیوس اول یعنی ایسکلیپیس فرسٹ طب کا بانی ہے، اس کو بذریعہ الہام یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فن طب حاصل ہوا، لیکن اس بات کے حوالے بھی موجود ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے علم طب عطا کیا گیا تھا، اور اسقلیپیوس آپ کا شاگرد تھا۔ اہل یونان ادریس علیہ السلام کو ہرمس
کے نام سے جانتے تھے۔ اسقلیپیوس ایک مذہبی پیشوا تھا، یعنی اسقلیپیوس ایک ریلیجیس لیڈر تھا جسے 50 سال کی عمر میں علم طب حاصل ہوا۔ اس کے بعد اپنی پوری زندگی مریضوں کی خدمت میں لگائی، جس کی وجہ سے لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر، یعنی بہت زیادہ اس کو پسند کرنے لگے اور اس کی زندگی میں ہی اس کی پرستش یعنی پوجا کرنے لگے۔ اسقلیپیوس نے اپنے خاندان والوں کو علم طب سکھایا، جس میں اس کی بیوی اور 2 بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ سلسلہ بقراط تک چلتا رہا۔ ہر کسی دوسرے شخص کو علم طب حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ 90 سال کی عمر میں اسقلیپیوس کی وفات ہوئی تو یونانیوں نے اسے صحت کا دیوتا مان کر اس کے مجسمے یعنی اس کی مورتیاں بنائیں اور اس کی پرستش یعنی پوجا شروع کر دی۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے ما قبل بقراط طب یونانی کی حیثیت، یعنی اسٹیٹس آف گریک میڈیسن بیفور ہپوکریٹس، یعنی بقراط سے پہلے طب یونانی کی کیا حیثیت تھی۔ طب یونانی بقراط سے پہلے مذہبی عقائد یعنی ریلیجیس بلیف اور توہمات سے گھری ہوئی تھی۔ اہل یونان مرض و صحت کو بدروحوں کا اثر اور دیوی دیوتاؤں کی ناراضگی سے تعبیر کرتے تھے، یعنی جو یونان کے لوگ تھے وہ صحت اور مرض یعنی ہیلتھ اور ڈیزیز کو یہ سمجھتے تھے کہ جو گندی آتمائیں، بری آتمائیں ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں مرض لاحق ہوتا ہے، مرض پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں کوئی دیوی دیوتا ناراض ہیں جس کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ ان کے پاس صحت و مرض کے 30 الگ الگ دیوی دیوتاؤں کا تصور تھا، جن میں سب سے زیادہ مقدس یعنی سب سے زیادہ ہولیسٹک جو مانتے تھے وہ اسقلیپیوس اول کو مانتے تھے۔ اس کے علاوہ اپولو، ہرمس اول اور ہرمکس دوم اور ہائیجیا اور زیوس نام کی ایک دیوی۔ بات کریں گے یونانی طب میں طریقہ علاج۔ بقراط سے پہلے یونانی طب میں کیا کیا طریقہ علاج تھے، یعنی میتھڈ آف ٹریٹمنٹ۔ مریضوں کا علاج عبادت گاہوں میں ہوتا تھا۔ اسقلیپیوس کے مندر یعنی اسکیلپین ٹیمپلز علاج کے مشہور یعنی مشہور سینٹر ہوا کرتے تھے۔ ان کے یہاں علاج کے دلچسپ طریقے رائج تھے۔ کبھی مریض صحت کے دیوتا کے سامنے اپنا دایاں ہاتھ مخصوص طریقے سے پھیلا کر لیٹ جاتا تھا اور دیوتا اس کی تکلیف کو دور کرتا۔ کبھی مریض کو رات میں کمرے میں تنہا چھوڑ دیا جاتا اور مریض کو خواب میں دیوتا نظر آتا جو اس کے مرض کا علاج بتلاتا۔ دیوی دیوتاؤں کے بتائے ہوئے دواؤں کی تفصیل تو نہیں ملتی، البتہ جڑ اور مرہم جیسے الفاظ کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ نیز علاج کے لیے چشموں اور تالابوں کا پانی مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے ما قبل بقراط مشہور اطباء یعنی بیفور ہپوکریٹس دی فیمس فزیشین غورس کے بارے میں۔ غورس یہ اسقلیپیوس کے بعد پہلا اہم طبیب تھا جو بہت زیادہ ذہین طبی سوجھ بوجھ کا مالک تھا۔ قیاس و تجربات یعنی قیاس اور تجربے میں بھی بہت مہارت رکھتا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے مینس کی، جو کہ غورس کے 856 سال کے بعد پیدا ہوا۔ یہ اپنے دور کا مستند یعنی ایک پراپر طبیب یعنی ایک پراپر فزیشین تھا جو 84 سالہ زندگی میں زیادہ وقت حصول علم یعنی علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے اسقلیپیوس دوم کے بارے میں۔ یہ بقراط کا استاد تھا جس کی عمر 110 سالہ زندگی پائی، 15 برس حصول علم اور بقیہ 95 برس یعنی 95 ایئرس طب کی تحقیق و تبلیغ میں گزارا۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے ما بعد بقراط طب یونانی کی حیثیت یعنی اسٹیٹس آف گریک میڈیسن آفٹر ہپوکریٹس۔ طب یونانی کی اساس بقراط کے قائم کردہ نظریات پر قائم ہے، یعنی جو کچھ بھی طب یونانی اب جو قائم ہے وہ بقراط کے قائم کردہ نظریات یعنی کانسیپٹ پر قائم ہے۔ بقراط ہی نے فن طب کو جو مذہبی عقائد اور جادو سحر جیسے توہمات پر مشتمل تھا، اپنے علمی تجربات و مشاہدات یعنی اپنی نالج سے اور اپنے ریسرچز سے اس کی روشنی میں ان سب سے آزاد کیا اور فن طب کی تعلق سے
ایسے بنیادی نظریات قائم کیے جو کاذب علوم کی جگہ صادق علوم جیسے منطق و فلسفہ یعنی فلسفی، علم کیمیا یعنی کیمسٹری اور طبیعیات یعنی فزکس کی روشنی میں بدن انسان کی ساخت و افعال یعنی اسٹرکچر اور فنکشن، حالت صحت و مرض یعنی صحت کی کیا کنڈیشن ہے اور مرض کی کیا کنڈیشن ہے اس کے بارے میں بات بتائی، اور اسباب صحت و مرض یعنی کازز آف ہیلتھ اینڈ ڈیزیز کے بارے میں بتایا، اور اصول علاج اور علاج سے بحث کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے بقراط کے پیش کردہ اہم نظریات، یعنی بقراط نے جو کانسیپٹ دیے تھے وہ کیا کیا تھے اس کے بارے میں ذرا سا دیکھیں گے۔ The main ideas offered by Hippocrates، نظریہ موالید ثلاثہ، یعنی جو چیزیں ہیں ٹرائی میٹرز تھیوری۔ بقراط نے مانا کہ کائنات میں 3 طرح کے مادے پائے جاتے ہیں، کون کون سے؟ نمبر 1 جامد جس کو سالڈ بولتے ہیں، نمبر 2 سیال جس کو لیکوڈ بولتے ہیں، نمبر 3 ریحی جس کو گیشیس بولتے ہیں۔ بقراط نے یہ بتایا موالید ثلاثہ میں کہ 3 طرح کے مادے ہیں جو ان 3 کنڈیشنز میں پائے جاتے ہیں، جو جامد ہوگا، اور نمبر 2 سیال ہوگا، نمبر 3 ریحی ہوگا یعنی گیشیس ہوگا۔ چنانچہ انسانی جسم کی ساخت ان تینوں مادوں پر مشتمل ہے، یعنی انسان کے جسم کا جو اسٹرکچر ہے وہ ان 3 کنڈیشنز پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ بقراط نے بدن کے جامد مادوں کو اعضاء، یعنی بقراط نے بدن میں جو موجود ہیں، جو سالڈ چیزیں موجود ہیں ان کو اعضاء یعنی آرگن بولا، جو سیال مادے ہیں ان کو اخلاط یعنی ہیومرس بولا، اور جو ریحی یعنی گیشیس مادے ہیں موجود ہیں ان کو بدنی بخارات یعنی نیومز سے تعبیر کیا۔ نظریہ اخلاط۔ اخلاط یہ ایک پلیورل ورڈ ہے، اس کا سنگولر ہے خلط۔ خلط یعنی ایسے لیکوڈ سبسٹانس، ایسا لیکوڈ مادہ جو کہ کئی چیزوں سے مل کر بنا ہے جس کو بولتے ہیں اخلاط۔ ہیومرل تھیوری۔ بقراط کا نظریہ میں اخلاط کا نظریہ سب سے اہم ہے، یعنی بقراط نے جو کچھ بھی کانسیپٹ دیے اس میں سب سے اہم جو کانسیپٹ ہے وہ اخلاط یعنی ہیومرس کا ہے۔ بقراط نے مانا کہ بدن انسان میں اخلاط کی اکثریت ہے، یعنی بقراط یہ مانتے تھے کہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ جو تعداد میں پائے جاتے ہیں وہ اخلاط ہیں، اور اخلاط 4 طرح کے خلطوں کا مجموعہ یعنی 4 طرح کے ہیومرس کا کمپاؤنڈ ہے۔ کون کون سے؟ نمبر 1 خلط دم جس کو بلڈ بولا، اور نمبر 2 خلط بلغم جس کو پلیگ بولا، نمبر 3 خلط صفرا جس کو بائل بولا، اور نمبر 4 خلط سودا جس کو بلیک بائل بولا۔ جب تک یہ چاروں خلطیں یعنی دم، بلغم، صفرا، سودا با اعتبار کمیت و کیفیت یعنی کوالٹی اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے نارمل رہتے ہیں اور نارمل بیلنس مینٹین رکھتے ہیں تو حالات بدن بھی طبعی یعنی نارمل رہتے ہیں، یعنی صحت قائم رہتی ہے۔ جب دم، بلغم اور صفرا سودا اپنی ایک کوالٹی اور کوانٹیٹی میں مینٹین رہتے ہیں تو انسان کے جسم کی حالت، جو جسم کی صحت ہے وہ بھی ایک نارمل کنڈیشن میں رہتی ہے، یعنی صحت قائم رہتی ہے۔ اسی کے برخلاف یعنی اسی کے اپوزٹ اگر ان میں کوئی کمی آ جائے گی دم، بلغم یا صفرا سودا میں، ان کی کوانٹیٹی میں، ان کی کوالٹی میں، تو انسان کا جسم بیمار ہو جائے گا اور مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ نظریہ طبیعیت یعنی فزیک۔ بقراط نے تحقیق کی کہ جسم میں قدرتی طور پر ایک طاقت پائی جاتی ہے جس کا کام صحت کی حالت میں صحت کی حفاظت کرنا اور مرض کی حالت میں مرض سے جسم کو مدافعت یعنی بچانا۔ چنانچہ اگر یہ طاقت قوی ہے تو صحت قائم رہتی ہے اور مرض کی صورت میں بھی جلد شفا حاصل ہوتی ہے۔ یعنی بقراط نے ایک ایسی طاقت کے بارے میں یعنی طبیعت یعنی فزیک کے بارے میں بتایا جو کہ انسان کے جسم میں پائی جاتی ہے، اور یہی انسان کے جسم کی صحت کی حفاظت کرتی ہے، اور جب اگر مرض پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے انسان کے جسم کو پھر سے صحت کی طرف لے کے آتی ہے، اور یہی انسان کے جسم کو مرضوں سے بچاتی ہے۔ اگر یہ طاقت کمزور ہو تو صحت متاثر ہوتی ہے اور شفا بھی دیر سے ہوتی ہے۔ اگر یہ طاقت یعنی فزیک اگر کمزور ہے انسان کی تو انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے، یعنی مرض پیدا ہوتے ہیں اور شفا بھی دیر سے حاصل ہوتی ہے۔ اس طاقت کو بقراط نے طبیعت یعنی فزیک کا نام دیا اور کہا کہ طبیعت ہی جسم کی اصل محافظ اور معالج ہے۔ یعنی بقراط نے اس طاقت کو جو انٹرنل پاور ہے اس کو
طبیعت یعنی فزیک بولا، اور یہ بتایا کہ مرض سے انسان کو بچانے والی یہی طبیعت یعنی فزیک ہے، اور طبیب تو صرف خادم طبیعت ہے، یعنی جو فزیشین ہے وہ صرف اور صرف طبیعت کو ٹھیک کرتا ہے، جس کی وجہ سے طبیعت خود قوی ہو کر یعنی پاورفل ہو کر انسان کے جسم میں صحت پھر سے پیدا کرتی ہے۔ طب یونانی کی دیگر بنیادی نظریات، ادر بیسک تھیوریز آف گریک میڈیسن، امور طبیعیہ، نیچرل فیکٹرز۔ یونانی طب امور طبیعیہ کے عنوان سے بدن انسان کی ساخت اور افعال سے بحث کرتی ہے، یعنی یونانی طب میں امور طبیعیہ کے ٹاپک پر بدن انسان یعنی انسان کے جسم کے اسٹرکچر اور فنکشن کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ انسانی بدن کی ساخت اور افعال و خواص 7 چیزوں پر منحصر ہیں، یعنی انسان کے جسم کی جو اسٹرکچر ہے، جو فنکشن ہے، وہ 7 چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 ارکان، نمبر 2 مزاج، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 اعضاء، نمبر 5 قوا، نمبر 6 ارواح، نمبر 7 افعال۔ ویسے تو ارکان، مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا، افعال، ان سب کو ڈیٹیل میں ہم لوگ دیکھیں گے امور طبیعیہ یعنی کلیات امور طبیعیہ کی ویڈیو سیریز میں، اور وہیں پر طبیعت کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں دیا گیا ہے، اور اسباب 6 ضروریہ یعنی 6 ایسینشیل کازز کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں دیا گیا ہے، وہیں پر اس کے بات کریں گے۔ اسباب 6 ضروریہ، 6 ایسینشیل کازز، اسباب صحت و مرض کے تحت یونانی طب کا نظریہ اسباب 6 ضروریہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں 6 اسباب کا ذکر کیا گیا ہے جن کی طبعی اور غیر طبعی خصوصیات بالواسطہ یا بلا واسطہ یعنی نارمل اور ایب نارمل جو اس کی خصوصیات ہیں، یہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انسان کی صحت اور مرض پر کا سبب بنتی ہیں، اور ان سے ہر انسان کا واسطہ رہتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی سبب غیر طبعی حالت میں پہنچ جائے تو انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے، یعنی 6 ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جن کا انسانی جسم سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سابقہ رہتا ہے، اور اگر انسانی جسم میں یہ نارمل کنڈیشن میں ہے تو انسان کا جسم صحت کی حالت میں رہتا ہے، اور اگر یہ ایب نارمل کنڈیشن میں ان میں سے کوئی ایک بھی ایب نارمل کنڈیشن میں پہنچ جاتی ہے تو انسان کا جسم میں مرض پیدا ہوتا ہے۔ 6 یہ ہیں، نمبر 1 ہوا یعنی ایئر، نمبر 2 معقول و مشروب فوڈ اینڈ ڈرنک، نمبر 3 حرکت و سکون بدنی یعنی باڈی موومنٹ اینڈ ریپوز، نمبر 4 حرکت سکون نفسانی مینٹل موومنٹ اینڈ ریپوز، نمبر 5 نوم و یقظہ یعنی سلیپ اینڈ ویکفulness، نمبر 6 استفراغ و احتباس ایویکویشن اینڈ ریٹینشن۔ یہ 6 ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کے جسم کا سابقہ رہتا ہے، اور اگر ان میں کمی یا زیادتی یا ان کی کوالٹی میں کچھ بدلاؤ آتا ہے یا کوانٹٹی میں کچھ بدلاؤ آتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے اور مرض پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ نارمل کنڈیشن میں رہتی ہیں تو انسان کا جسم صحت پر رہتا ہے اور صحت قائم رہتی ہے انسان کے جسم میں۔ امور تشخیص، ڈائگنوسٹک میتھڈز۔ طب یونانی میں تشخیص کے لیے انسانی مزاج یعنی ٹیمپرامنٹ کی شناخت اہم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر مرض کا مزاج بھی موجود ہے، جس کے لیے تشخیص یعنی ڈائگنوز کے طریقوں میں امتحان بالنظر یعنی انسپیکشن، امتحان باللمس یعنی پالپیٹیشن اور کو اہمیت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبض یعنی پلس، بول و براز یعنی یورین اینڈ اسٹول کا معائنہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ یونانی طب میں اصول علاج، لا آف ٹریٹمنٹ، اصول علاج کی بنیاد تعدیل یعنی ایک نارمل مزاج پر ہے، یعنی سوئے مزاج سے میم مزاج معتدل کی طرف بدن یا کسی عضو کو یعنی کسی آرگن کو لانا مقصود رہتا ہے۔ یعنی یونانی طب میں مزاج کا ایسا کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ جس میں انسان کے جسم یا کسی آرگن کو ایک معتدل مزاج یعنی ایک نارمل کنڈیشن میں لانا اصل یہ مقصود رہتا ہے ان کا۔ مزاج کی تقسیم 4 طبی کیفیات یعنی نارمل کنڈیشنز پر کی گئی ہے، جیسے گرم، سرد، خشک اور تر۔ گرم جس کو ہاٹ بولتے ہیں، سرد جس کو کولڈ بولتے ہیں، خشک جس کو ڈرائی بولتے ہیں، اور تر جس کو ویٹ بولتے ہیں، اس کے اعتبار سے کی گئی ہے۔
اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے یونانی طب کے طریقہ علاج یعنی میتھڈس آف ٹریٹمنٹ ان یونانی طب۔ طب یونانی میں علاج کے 4 طریقے رائج ہیں۔ کون کون سے؟ ڈائٹو تھراپی، ریجیمنل تھراپی، فارماکو تھراپی اور اس کے علاوہ ایک آتا ہے سرجری، جن 4 طریقوں کے ذریعے یونانی طب میں علاج کیا جاتا ہے۔ طب یونانی میں علاج کے 4 طریقے رائج ہیں۔ نمبر 1 علاج بالتدبیر یعنی ریجیمنل تھراپی، تدبیر سے علاج کرنا۔ اس میں مریض کی آب و ہوا یعنی پانی اور جو سراؤنڈنگ میں ایئر ہے اس کو یا اس کے شہر کو بدلوا کر کسی دوسری جگہ بھیج کر اس طرح سے علاج کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 علاج بالغذا یعنی ڈائٹو تھراپی، غذا کے ذریعے علاج کرنا۔ اس میں غذا کی کیفیت اور کمیت یعنی غذا کی کنڈیشنز کو چینج کر کے انسان کے جسم کا علاج کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 علاج بالدوا تھراپی، دوا کے ذریعے علاج۔ اس میں بطور دوا قدرتی ماخوذ سے حاصل ہونے والی نباتی یعنی ہربل، حیوانی یعنی اینیمل اور معدنی یعنی منرل اشیاء استعمال کی جاتی ہیں۔ نمبر 4 علاج بالجراحت، سرجری، جراحت کے ذریعے بھی طب یونانی میں علاج کیا جاتا ہے، جس میں فسد یعنی وینیسیکشن، حجامہ یعنی کپنگ، تعلیق یعنی لیچنگ اور عمل کئی یعنی کاٹری جیسے عوامل بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ آج کی ویڈیو کی سب سے لاسٹ میں ہم لوگ بات کریں گے یونانی طب کا ضابطۂ اخلاق، میڈیکل ایتھکس ان یونانی میڈیسن۔ یونانی طب میں اخلاق یعنی ایتھکس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ابو طب بقراط یعنی فادر آف میڈیسن بقراط نے جو متعلمین ہیں یعنی اسٹوڈنٹس آف میڈیسن ہیں یعنی میڈیکل کے جو کوئی بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اوصاف اور طبیب کے فرائض پر ایک معاہدہ یعنی ایک عود باقاعدہ ترتیب دیا ہے، جو بہت زیادہ مشہور و معروف ہے اور اس فن شریف کے عین مطابق ہے۔ شکریہ۔